السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 29ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس شروع کرنے سے پہلے آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے 10 روزہ مہم آسان اور مسنون نکاح 14 مارچ سے 23 مارچ 2021 تک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آپ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور شادی بیاہ کی غلط رسوم و رواج اور خرافات کے خاتمے کے لیے آگے آنے کی کوشش کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے بھوپال داس کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اجگر سانپ بہت زیادہ غصے میں تھا، اس کا مطلب کیا ہے سر؟ اس کا مطلب ظاہر ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی طرف سے بہت زیادہ غصے میں ہے۔ دوسرا سوال ہے ایس پروین کی طرف سے، بہن کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں مفتی صاحب۔ میں آپ کے چینل پر نئی ہوں، ابھی آئی ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا کلپ ملا، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ملی آپ کے کلپ ملنے پر، شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ابو نہیں ہے دنیا میں، میرے ابو کے لیے دعا ضرور کر دینا پلیز۔ مفتی صاحب میرے ابو کا نام جس الدین ہے اور میرے ابو کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آمین ثم آمین۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کی مغفرت کے فیصلے فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تیسرا سوال ہے مفتی عبد الواسع قاسمی صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کا فرائیڈے کمنٹ باکس دیکھا، بہت خوشی ہوئی، بہت ہی جامع اور مانع ہے، بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے اور آپ کی اس کاوش اور تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور امت کو مزید آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد اور حاسدین کے حسد سے اور فتنوں کے فتنے سے آپ کی اور آپ کے اس مشن کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ احقر الورا عبد الواسع قاسمی، فقط والسلام۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی جو دعائیں ہیں، جو آپ نے مجھے دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ چوتھا سوال ہے محمد شہزاد کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت میں بیمار ہونے پر ڈاکٹر کو دکھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، بالکل دکھا سکتے ہیں۔ پانچواں سوال قاری فرغب صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص جنگل میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، جہاں اذان کی آواز آ گئی ہے تو اب اگر وہاں جماعت کریں گے تو کیا اذان دینی ہوگی یا نہیں؟ اگر جنگل میں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اور وہاں پر اذان کی آواز بھی آ رہی ہو تو بھی اذان دینا سنت ہے اور اذان دینے کا الگ ثواب ملے گا، لیکن اگر بغیر اذان کے آپ نے نماز پڑھی تو نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ چھٹا سوال یہ قاری فرغب صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبے بالوں میں مرد کے لیے ربڑ کا چھلا ڈالنا یا ہیئر بینڈ لگانا کیسا ہے؟ لمبے بالوں میں ربڑ کا چھلا ڈالنا یا ہیئر بینڈ لگانا مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت ہونے کی وجہ سے منع ہے۔ ساتواں سوال محمد نعیم سیفی کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خیریت سے ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں بھوکے اونٹ کو دیکھا، اس کا مطلب بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانیاں دور ہونے کی نشانی ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ آٹھواں سوال رضوان ملک کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا پیروں پر جا کر درود شریف پڑھنا، اگر بتی جلانا اور دعا کرنا جائز ہے کہ اے اللہ کے نیک بندوں بزرگوں، اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، کیا اس طرح دعا کرنا غلط ہے؟ پیروں پر جا کر درود شریف پڑھنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر بتی جلانا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے، ناجائز ہے۔ اور رہا مسئلہ دعا کرنے کا، تو دعا کرنے کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے اس طرح سے دعا کرنا تو ناجائز ہے، بالکل منع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قبر کے اندر کوئی موجود ہی نہ ہو تو ہم درخواست کس سے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قبر کے اندر موجود ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو، تو اس لیے اس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قبروں پر دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے اللہ اس قبر کے اندر جو شخص موجود ہے اگر وہ تیرا نیک بندہ ہے تو اس کے طفیل میں ہماری فلاں دعا قبول فرما، اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے جمال منصوری کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب عورت کو پیریڈ کی حالت میں بال اور ہاتھ پر مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب فرائیڈے کمنٹ باکس کے 26ویں ایپیسوڈ میں دیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہاں، پیریڈ کی حالت میں بالوں پر اور ناخنوں پر اور ہاتھ پر سب جگہ پر مہندی لگانا بالکل جائز ہے۔
یہ اگلا سوال ہے شازیہ پروین کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ مولانا صاحب کو دعا بتائیے کہ جس سے میرے ہسبینڈ کے دل میں میرے لیے محبت ہو اور وہ میری عزت کرے اور میری نند اور سسرال والے میری عزت کریں۔ ہسبینڈ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کے گھر والے بھی عزت نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بالکل سچی بات ہے، اور ہمارے معاشرے اور سماج کا بھی یہی حال ہے۔ اگر شوہر عزت نہیں دیتا تو گھر والے اس لڑکی کو، بہو کو پیر کی جوتی بنا لیتے ہیں، پیر کی جوتی سمجھنے لگتے ہیں، اور اس گھر کے اندر اس کی کچھ بھی عزت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں، یحبونہم کحب اللہ۔ آپ اس دعا کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی اپنے شوہر کو بار بار پلائیں۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ بہت جلد آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے محمد سلیم ملک کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی میاں بیوی 3 مہینے تک ایک دوسرے سے الگ رہیں تو کیا ان دونوں میں طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 مہینے نہیں بلکہ 3 سال تک بھی الگ رہنے سے میاں بیوی میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ یہ اگلا سوال بھی سلیم ملک کی طرف سے ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کاغذ پر لکھ کر طلاق دے دے اور زبان سے طلاق کے الفاظ نہ بولے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، بالکل طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے لیے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ 13واں سوال ہے محمد توحید کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال اب سے 3 مہینے پہلے ہوا تھا۔ میری والدہ جس ڈاکٹر سے علاج کراتی تھی اس ڈاکٹر کے کچھ پیسے میری والدہ پر رہ گئے تھے۔ اب جب اس ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ پیسے معاف کر دیے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا وہ پیسے معاف ہو گئے؟ جی ہاں، وہ پیسے بالکل معاف ہو گئے۔ اس طرح معاف کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ 14واں سوال نواب احمد صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایک شخص کی کپڑوں کی دکان ہے، وہ کفن کا کپڑا بھی بیچتا ہے، تو کیا کفن میں گراہک سے نفع لینا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، کفن میں گراہک سے نفع لینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 29ویں ایپیسوڈ کے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ اسی طرح مسلسل محنت کرنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے مزید ترقیات سے نوازے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔